عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ میت کو دفن کرتے، مٹی ڈال لیتے، قبر کچی تیار ہو جاتی، پانی وانی چھڑک لیتے، تو آپ رخصت ہونے سے پہلے کچھ دیر رکتے اور دعا فرماتے، اور صحابہ سے بھی کہتے کہ یہ مسئولیت کا وقت ہے، فرشتے اس سے سوال جواب کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں۔ اب اللہ کے رسول جو رکے دعا کی، صحابہ کہتے ہیں اتنی لمبی دعا کی، اتنی لمبی دعا کی، اتنی لمبی دعا کی کہ اس سے پہلے کبھی کسی کی میت پر اتنی لمبی دعا نہیں کی تھی۔ ہمارے لیے تعجب کی بات یہ تھی کہ سعد کی موت پر اللہ کا عرش جنبش میں آیا، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں آئے، فرشتوں نے ہی اس کو قبرستان تک پہنچایا کندھا دے کر، تو یہ تو سمجھو بخشا بخشایا ہے، اس کے لیے اتنی لمبی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بخشا بخشایا ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول اتنے نیک بندے کی قبر پر، یعنی طویل دعا تو کسی گناہگار بندے کی قبر پر تو جچتی ہے تاکہ اللہ اس کی بخشش کرے، اب ایک آدمی خود اتنا نیک ہو، بظاہر ایسا لگ رہا ہو کہ یہ بخشا بخشایا ہے، تو اس کی قبر پر اتنی لمبی دعا سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ نے کیوں اتنی طویل دعا اس کی قبر پہ کی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب سعد کی میت کو قبر کے اندر رکھا گیا اور مٹی ڈال دی گئی، قضایت علیہ قبرہ، سعد پر سعد کی قبر تنگ ہو گئی، بھنج گئی، دونوں دیواریں قبر کی آپس میں مل گئی، اور وہ اندر دب کے پچک کے ایسے ہو گئے، بہقی کی روایت ہے حتیٰ صار کالشاة، ایسے ہو گئے جیسے سر کا کوئی بال ہوتا ہے، سر کا کوئی بال ہوتا ہے۔ جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے بھی شرکت کی ہو، فرشتوں نے جنازے کو کندھا بھی دیا ہو، قبر اس پہ بھی رعایت نہیں کر رہی۔ قبر یہ نہیں دیکھتی چودھری آیا ہے، وڈیرا آیا ہے، مولوی آیا ہے، غیر مولوی آیا ہے، عالم آیا ہے، غیر عالم آیا ہے، غریب ہے، امیر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے، قبر یہ نہیں دیکھتی۔ قبر کا ایک اپنا معاملہ ہے، اس کے ایک اپنے فارمولے ہیں، ان فارمولوں پہ رہ کر قبروں میں جاؤ گے تو قبر آپ کے لیے جنت کا باغیچہ ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا قبر بھیج گئی، دب گئی، سعد پچک کے بالکل سر کے بال جیسے ہو گئے، میں اللہ سے دعا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا حتیٰ فرج عنہ، یہاں تک کہ اللہ نے سعد کی قبر کو کھول دی۔ میری لمبی دعا کا مقصد یہ تھا کہ میں اس وقت تک کرتا رہا جب تک اللہ نے سعد کی قبر کو نہیں کھولا۔ میرے بھائی، قبریں تو ہمیں بھی ملنی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، کسی کو رشتہ دار قبر کھود کے دیں گے، کوئی کہیں کسی حادثے میں ایسے چلا جائے گا کہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی، لاش بھی نہیں ملے گی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کوئی لوگ ہوائی جہازوں میں، طیاروں میں جل کے بالکل راکھ ہو جاتے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے لوگ خاندان، وہ بھی میں سمجھتا ہوں سچی بات ہے، بازو کسی کا ہوتا ہوگا، ٹانگ کسی کی ہوتی ہوگی، سر کا کھوپڑی جو ہے وہ کسی کی ہوتی ہوگی، اور ہم اس کو گٹھڑی باندھ کے اکٹھا کر کے یہ لے آتے ہیں کہ یہ ہمارے پیاروں کی لاش ہے، ہم اس کی تدفین کرتے ہیں۔ ڈرو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اس گھڑی سے، اللہ ہر چیز پر قادر۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ارے دنیا میں تم چھوٹے موٹے زلزلے دیکھتے ہو، ایک ایک ملک میں زلزلہ دیکھتے ہو، دوسرے ملک والے محفوظ رہتے ہیں، لیکن
جو زلزلہ برپا کرے گا وہ ایک ملک میں، ایک علاقے میں، ایک قوم میں، ایک برادری میں یا ایک خطے میں نہیں آئے گا، پوری کی پوری زمین کو یکبارگی ہلائے گا، پوری زمین یکبارگی زلزلے کی لپیٹ میں ہوگی، کوئی کسی کی مدد کو تیار نہ ہوگا، ایسا افراتفری کا عالم ہوگا، خوف و ہراس کا ایسا عالم ہوگا، ہستی بستے شہر، ہستی بستی آبادیاں اجڑ جائیں گی لمحے بھر میں، پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں بھی تمہیں ایسے نظر آئیں گی جیسے روئی کے گالے کارخانے کے اندر، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے روئی کے گالے کارخانے کے اندر اڑتے پھرتے ہیں، یہ پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے نظر آئیں گے، ان کے مقابلے میں انسان کی کیا چیز ہے، انسان کیا ہستی ہے، کیا طاقت ہے، حتیٰ کہ فرمایا حتیٰ اذا فتحت یأجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، قیامت سے پہلے، قیامت کے زلزلے سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو کئی نشانیاں رکھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا، زلزلوں کا آنا، اللہ رب العالمین نے جو کئی نشانیاں رکھی ہیں، دابۃ الارض کا آنا، امام مہدی کا آنا، جن کے بارے میں آپ پچھلے جمعوں میں سن چکے ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ یاجوج اور ماجوج آئیں گے، یہ دو قومیں ہیں، یاجوج الگ قوم ہے، ماجوج الگ قوم ہے، جیسے طالوت اور جالوت یہ دو الگ الگ قومیں تھیں، اسی طرح یاجوج اور ماجوج یہ عجمی نام، عربی نام نہیں ہے لیکن قرآن نے استعمال کی، یہ عجمی نام، اور یہ قومیں آدم علیہ السلام کی اولاد سے، کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ یہ کوئی الگ ہی کوئی مخلوق ہے جو اللہ نے قیامت سے قبل بھیجنی ہے، اور عجیب مخلوق ہے، اور اس کے لیے من گھڑت قصے اور کہانیاں اور واقعات بھی انہوں نے بنائے ہیں، بعض روایات بھی ایسی موضوع قسم کی آئی ہیں، بعض روایات میں یہاں تک ہے جی وہ ایسی مخلوق ہے ان کے کان اتنے بڑے اور چوڑے ہوں گے کہ جب وہ کروٹ کے بل لیٹیں گے تو جس کروٹ لیٹیں گے اس سائیڈ کے کان کو نیچے بستر بچھا کر رکھیں گے، اور دوسرے سائیڈ والا کان جو اوپر ہوگا اس سے کمبل بنا کے اپنے اوپر اوڑھ لیں گے، یہ ساری اس طرح کی من گھڑت روایات، وہ انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اسی طرح بولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں جو اللہ رب العالمین نے ذی القرنین کا جو واقعہ بیان کیا ہے اس کے ساتھ یاجوج اور ماجوج کا واقعہ بھی بیان کیا ہے، اور جب آپ مشرق میں مغرب میں ساری دنیا کا چکر لگا کے جب وہاں اس علاقے میں پہنچے، پہاڑ کی ایک وادی تھی، پہاڑ تھے، نیچے ایک وادی تھی، اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان جو خلا تھا وہ اس خلا سے یاجوج اور ماجوج نکلتے اور جو علاقے آباد تھے ان میں گھس جاتے، ان کی فصلیں تباہ و برباد کرتے، لوگوں کو قتل و غارت کرتے، یہ نہیں کہ لوگوں کو کھا جاتے، لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے یاجوج ماجوج آئے گا، وہ ہم آئیں گے تو ہم سب کو کھا جائیں، وہ نہیں کھائیں گے، انسان کو کیوں کھائے گا، لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اب بھی یاجوج اور ماجوج میں جو لوگ مر جاتے ہیں زندگی پوری کر کے، تو جو باقی زندہ ہوتے ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں، یہ سب کس سے ہے بنائے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں، وہ انسان ہے اور وہ انسانوں کی طرح ہے، صرف یہ ہے فسادی شرعی قوم، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض قبیلے لڑائی بھڑائی میں بڑے مشہور ہوتے ہیں اور شر پھیلاتے ہیں، امن نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، ایسے ہی ہوتی۔ سکندر ذی القرنین سے جب لوگوں نے شکایت کی کہ وجعل بیننا وبینہم سدا، آپ ایسا کریں ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں، تو انہوں نے
جہاں سے وہ نکلتے تھے وہاں ایک بہت بڑی مضبوط لمبی چوڑی مضبوط دیوار بنا کے اس راستے کو انہوں نے بند کر دیا۔ اب حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس گروہ کا، اس قوم کا ایک سردار روزانہ وہ دیوار کو کھرچتے ہیں۔ کیسے کھرچتے ہیں اس کی حدیث میں صراحت نہیں، اس کو یعنی توڑنے کی اور گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور روزانہ صبح سے شام تک یہ کام کرتے ہیں، اور جب دیوار کا کچھ حصہ رہ جاتا ہے تو ان کا سردار کہتا ہے بس اب سارا دن تم نے کام کیا، تھک گئے ہو، اب بس کرو، باقی تھوڑا سا رہ گیا ہے، کل آئیں گے تو ہم باقی جو تھوڑا سا ہے کل ہم اس کو گرا کے پھر ہم آزاد ہو جائیں گے، باہر نکلیں گے۔ لیکن جب دوسرے دن وہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر سے پہلے جیسا کر دیتا ہے، اور ان کو یہ یاد بھی نہیں ہوتا کہ کل ہم یہاں تک کھود گئے تھے اور اب جو ہے تھوڑا سا باقی ہے اور یہ کیسے پورا ہو گیا ہے۔ دوسرے دن وہ دیوار ان کو مکمل ملتی ہے، پچھلی بات کو بھول چکے ہوتے ہیں اور وہ پھر سے لگ جاتے ہیں، اور ان کا سردار جب ان کو روکتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اب چھوڑو باقی کو انشاءاللہ کل گرائیں گے، انشاءاللہ نہیں کہتا، اللہ دیوار کو پھر سے پورا کر دیتا ہے۔ اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ انشاءاللہ کا بڑا کام ہے، کسی کام ہونے میں اور نہ ہونے میں بڑا کردار ہے انشاءاللہ کہنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی یاجوج اور ماجوج اور سکندر اعظم ذی القرنین، اصحاب کہف، ان کے قصے سے متعلق جب بنی اسرائیل نے مدینے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا، فرمایا کہ میں کل بتاؤں۔ اب وہ کل آتے آتے عرصہ بیت گیا، وہ کل ہی نہ آئے، یعنی جبریل نہ آئے، وحی نہ لائے، آپ کو نہ بتلائے۔ آپ نے اسی امید پہ کہا تھا کہ جبریل امین آئیں گے اور میں ان سے پوچھوں گا، وہ اللہ سے پوچھ کر مجھے بتا دیں گے، میں ان کو بتا دوں گا۔ اسی طرح موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی اسی سورۃ کہف میں ہے، وہ بھی بنی اسرائیل کے سوال و جواب میں شامل تھے۔ ایک عرصے تک، بعض روایات میں ہے مہینے تک، بعض روایات میں ہے 40 دن تک، بعض میں کچھ اس سے اوپر، وہی بند ہو گئی۔ بنی اسرائیلی مذاق اڑانے لگے، یہودی مذاق اڑانے لگے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اب وہ شیطان، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا، وہ شیطان جو ان کو نعوذ باللہ خبریں دیتا تھا وہ اب اس کو چھوڑ گیا، اب وہ خبریں نہیں دیتا۔ اس کے بعد جب اللہ کو منظور ہوا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اور بھیج کر کے وہ سارے خضر موسیٰ کا واقعہ بھی اور یاجوج اور ماجوج کا واقعہ بھی، سکندر اعظم ذی القرنین کا واقعہ بھی، اصحاب کہف کا واقعہ بھی، یہ پوری سورۃ کہف میں جو آپ اکثر جمعے والے دن تلاوت بھی کرتے ہیں، تو یہ آپ نے سنایا، اور جبریل امین نے یہ واقعہ پہنچا کر یہ کہا، اللہ کے حبیب لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کہ آئندہ جب بھی کبھی آنے والے دنوں کے لیے کسی سے کوئی وعدہ کرو تو اس پہ انشاءاللہ ضرور کہا کرو، ورنہ اللہ کی مرضی وہ کام کرے یا نہ کرے، کوئی وہ کام میرے اختیار میں تھوڑی ہے۔ میں جیسے ہم کسی سے وعدہ کرتے ٹھیک ہے جی کل آنا میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے، کل آنا میں انشاءاللہ آپ کا یہ کام کر دوں گا۔ اس میں پھر اللہ آپ کو ضرور ایسی قوت اور طاقت دے گا کہ آپ اگلے دن وہ کام کر سکیں گے۔ تو جس دن اللہ کو یہ منظور ہوگا کہ میں نے ان کو اب آزاد کرنا ہے اور قیامت کی جو نشانی بنائی ہے وہ اس کو پورا کرنا ہے، اس دن وہ سردار جو ان کا شام کو بولے گا کہ اب بس کرو، کل ہم باقی کام کریں گے، اب تھوڑا سا رہ گیا، تو وہ اس وقت پہلی دفعہ وہ یہ بولے گا اب بس کرو، باقی کام انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اور دیوار گر جائے گی۔ اب وہ جتنی دیوار چھوڑ کے گئے ہوں گے نا،
اگلے دن آئیں گے اتنی ہی باقی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا نہیں کرے گا اس انشاءاللہ کی وجہ سے، اور باقی جب دوسرے دن آئیں گے تھوڑی سی ہوگی، وہ اس کو گرا کے باہر نکل آئیں گے اور آزاد ہو جائیں گے، اور لوگوں میں اتنا خوف و ہراس پھیلے گا، اور اتنا وہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ابھی موجود ہوں گے دنیا میں، ان کے ہوتے ہوئے آئیں گے، مسلمانوں کا گھیراؤ کریں گے۔ اس سے یہ بھی لگتا ہے وہ خود مسلمان نہیں ہوں گے، البتہ انہوں نے انشاءاللہ کیسے کہا، یہ اس کی کوئی صراحت اور تفصیل نہیں ملتی کہ ان کا سردار اگر مسلمان نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے لیکن اللہ کا تصور ان کے دل و دماغ میں موجود ہوتا ہے، جیسے قریش مکہ، مشرکین مکہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن اللہ کا تصور ان کے اندر موجود تھا۔ وہ اپنے بچوں کا نام عبداللہ بھی رکھا کرتے تھے، اللہ کا تصور موجود تھا، اسی لیے وہ عبداللہ کا لفظ بھی استعمال کرتے، اللہ کے بندے کا لفظ بھی استعمال کرتے، اور یہ بھی کہتے کہ ہم جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لبیک لا شریک لک لبیک۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم تو مشرک ہو، اللہ کا تو تم شریک ٹھہراتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ان بتوں کی عبادت یا پوجا تھوڑی کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفی ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، سبب ہے، بس ہماری ان تک ان کی بات، ہماری ان کے آگے ان کی اس کے آگے، ہماری وہ سنتا نہیں ان کی ٹالتا نہیں۔ سیم وہی جملے جو آج کل قبر پرستوں کی زبانوں پر ہوتے ہیں، ہم تو ان کو ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ کے قریب کرنے کا، گویا اللہ کا تصور بھی ان کے اندر موجود تھا، اور اس کے باوجود وہ کفر کرتے تھے۔ وہ یاجوج اور ماجوج اللہ ان کو اتنی طاقت دے گا، اتنی قوت دے گا، حتیٰ کہ جب لوگوں میں قتل و عام کریں گے، قتل و غارت کا بازار گرم کریں گے، پھر حدیث میں آتا ہے ان کے پاس وہ جو لکڑی کی بنی ہوئی کمانیں ہوتی تھیں وہ ہوں گی، اور تیر ہوں گے لکڑی کے، جن کے آگے رخ پر وہ انی جو ہوتی ہے تیر کی، وہ یا تو لوہے کی ہوگی یا وہ بھی تیز دھار لکڑی کی، وہ بھی بنا کے لگائیں گے، اور ان تیروں سے بھی وہ لوگوں کا شکار کریں گے، اور آخر میں جب قتل و غارت کر لیں گے، وہ تیر آسمان کی طرف کمان کا رخ کر کے وہ تیر اوپر پھینکیں گے، اور اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے جب وہ تیر نیچے آئیں گے تو ان تیروں کو خون لگا ہوا ہوگا، ان تیروں کو خون لگا ہوا ہوگا، جب وہ نیچے آ کے گریں گے پھر وہ خوشی کا اعلان کریں گے ہم نے زمین والوں کو تو مارا ہی مارا تھا، اب یہ جو اوپر تیر پھینکے اور واپس خون آلود نیچے گر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے، اب سارے کے سارے قتل ہو گئے، زمین والے بھی آسمان والے بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ مسلمان ایک جگہ محصور ہوں گے، باہر سے یاجوج اور ماجوج نے گھیرا ڈالا ہوا ہوگا، وہ مسلمان ظاہر بات ہے خوف زدہ ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، مسلمان بھی اس دعا میں شریک ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا، گردن کے اندر ایسی بیماری پیدا کرے گا کہ وہ یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے سارے مر جائیں گے، سارے یاجوج اور ماجوج کی پوری قوم مر جائے گی، اور جب مرے گی حدیث میں آتا ہے زمین میں ایک بالشت بھی ایسی نہیں بچے گی جہاں ان کی چربی، ان کے جسم کے ٹکڑے، گوشت پوشت، ان کے جسمانی اعضاء نہ پڑے ہوئے ہوں، ایک بالشت بھی زمین پہ خالی نہیں ہوگی، اس کا ایسا تعفن پیدا ہوگا، ایسا تعفن بدبو کہ لوگوں کا جینا دوبر ہو جائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ڈبل کوہان والا اونٹ ہوتا ہے اس کی شکل کے بڑی گردنوں والے اتنے بڑے پرندے ہوں گے جو ان لاشوں کو، ان چیزوں کو، گوشت کو، چربی کو، ان کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر کسی بھی ایسی جگہ پھینکیں گے جو آبادی سے دور ہوگی۔ اللہ رب العالمین پھر اس کے بعد ایک بارش برسائے گا جس سے پوری کی پوری زمین دھل جائے گی، اور اس دھلنے سے ان کا تعفن اور بدبو جو ہے اللہ رب العالمین ختم کرے گا۔ لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید کے بیان سے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ کسی گہرائی میں نہیں،
بلکہ کسی اونچی جگہ پر ہے، اونچی جگہ پر۔ فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا جب رب العالمین یاجوج اور ماجوج کو آزاد کرے گا۔ جس دن وہ اپنی قید سے آزاد ہوں گے، دنیا میں آئیں گے آزادی کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ایسی ہر اونچائی سے لڑکتے ہوئے نیچے آئیں گے، جیسے کوئی اونچائی سے زمین کی طرف بڑی تیزی سے آتا ہے، وہ ہر اونچے ٹیلے سے ایسے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے چڑھائی سے کوئی چیز نیچے گراؤنڈ کی طرف آتی ہے۔ چاروں طرف سے رب العالمین کی پیدا کردہ یہ مخلوق دوڑے گی، یہ بھی قیامت سے پہلے ایک آزمائش کا ذریعہ ہوگی۔ بڑے فتنے برپا ہونے والے ہیں قیامت سے پہلے۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں آگاہ کر کے رکھ دیا، قرآن پاک نے بھی جگہ جگہ ہمیں ڈرایا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اے دنیا والو تمہارے حساب و کتاب کا وقت تمہارے سروں پہ آ پہنچا، قیامت تمہارے سروں پہ منڈلا رہی ہے، موت تمہارے سروں پہ منڈلا رہی ہے، لیکن تم ہو کہ اس سے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اس کی فکر کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور کما حق ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے آدمی جہنم سے بچتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ ہمیں ایسے ہر کام سے محفوظ فرمائے جو جہنم میں جانے کا باعث بنتے ہیں، جنت سے محرومی کا باعث بنتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ہماری عاقبت اچھی فرمائے، صحابہ کرام کے اسوے پر، ان کے نقش قدم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔